محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، اسلام کا ایک بہت ہی اہم اصول ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جو خیر کے، بھلائی کے، اچھائی کے، احسان کے اور نصیحت کے، خیر خواہی کے، ہمدردی کے کام ہیں، اسی طرح جو نیکی کے، للہیت کے، عبادت کے، اللہ کی رضا کے جو کام ہیں، اس میں باہم ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، ایک دوسرے کی امداد کیا کرو، ایک دوسرے کا سہارا بنا کرو، ایک دوسرے کے لیے مددگار بنا کرو۔ اور اس کے اپوزٹ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو گناہ کے کام ہیں، برائی کے، نقصان کے، تکلیف اور اذیت کے، بدسلوکی کے، گناہ کے، اللہ کی نافرمانی کے، زیادتی کے، تکلیف پہنچانے کے، دوسروں کو پریشان کرنے کے جو کام ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ایک دوسرے کا کبھی بھی ساتھ مت دینا۔ یہ اصول اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے۔ یہ ہمارے دین کا ایک بہت فنڈامنٹل پرنسپل ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا سماجی نظام کیسا ہوگا، ہمارا معاشرتی نظام کیسا ہوگا، ہمارا سوشل سسٹم کس پلر کے اوپر کھڑا ہوگا، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ، تعلقات اور ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتے ہیں وہ کن بنیادوں کے اوپر چلیں گے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم اچھائیوں کے اندر ایک دوسرے کا سہارا اور ساتھ دینے والے بن کر رہیں، اور جو برائیاں ہیں، برے کام ہیں، اس میں کسی کا بھی تعاون نہ کریں۔ کرنا تو گناہ کی بات ہے ہی، جو کر رہا ہے اس کا ہاتھ بھی پکڑیں۔ ایک دوسری حدیث کے ذریعے سے اس کی مزید وضاحت اس طرح سے ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو تب بھی اور مظلوم ہو تب بھی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، اگر ہمارا بھائی مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو بچایا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، ظلم سے اس کو نکالا جائے، تکلیف سے اس کو محفوظ رکھا جائے، یہ ہمارا تعاون اور مدد ہوگی۔ لیکن اگر وہ ظالم ہے تو ہم کیسے مدد کریں گے؟ ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو ظلم کرنے سے روک دو، اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم نہ کرنے دو، یہ اس کی مدد ہوگی۔ تو ظلم سے بچانا مدد ہے اپنے بھائی کی، اور ظلم کرنے والے کو ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے۔ تو ہمیں حکم ہے کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، تعاون کریں، تاکہ اجتماعی طور پر ہم ایک مضبوط امت بن کر سامنے آئے۔ مضبوط امت وہ ہوتی ہے، مضبوط قوم وہ ہوتی ہے، یا چھوٹے پیمانے پر آپ دیکھنا چاہیں تو ایک مضبوط سماج اور بستی وہ ہوتی ہے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا رشتہ جڑا ہوا ہو، ایک دوسرے کی مدد ہوتی ہو، ایک دوسرے کا ساتھ دیا جاتا ہو، اور باہم خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کو آگے بڑھایا جاتا ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے، مضبوط ہوں گے، اتحاد کی فضا ہموار ہوگی، ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا، رشتہ مضبوط ہوگا، اور پوری طاقت کے ساتھ جو دشمن ہے اس سے مقابلہ کرنا ممکن ہو سکے گا۔ یہ تعاون جو ہوتا ہے، خیر کی چیزوں میں ہو یا برائیوں کی چیزوں اور کاموں میں ہو، یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تعاون معنوی ہوتا ہے اور ایک تعاون مادی ہوتا ہے۔ نان مٹیریل اسسٹنس اور ہیلپ، اور مٹیریل اسسٹنس یا ہیلپ۔ مادی طور پہ دوسرے کا سہارا بننا، تعاون کرنا، یا غیر مادی طور پہ مال اور مادے کے ذریعے کے بغیر جو میننگ فل چیزیں ہیں، معنوی چیزیں ہیں، نان مٹیریل چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے سپورٹ کرنا اور تعاون کرنا۔ میں دونوں کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں، پھر
جو ہمارا اسلامی نظام ہے کفالت کا، اسلامی نظام ہے باہمی امداد کا، اس پر بات رکھوں گا۔ جو معنوی مدد ہوتی ہے، تعاون ہوتا ہے، نان میٹیریل اسسٹنس ہوتا ہے، ہیلپ ہوتی ہے، وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کوئی اچھائی کر رہا ہے تو اس کی اچھائی کو سراہنا، اس کی اچھائی کا بیان کرنا، اس کی اچھائی کو دوسروں کے سامنے لانا، اس کو مورل سپورٹ دینا، دوسروں کو اس تک بلانا، اس سے ریلیٹ کرنا، اور اس کو جو ایموشنل اسٹرینتھ چاہیے ہے وہ دینے کی کوشش کرنا۔ ہمارے پاس اگر ایک آدمی ہے جو اس آدمی کو سپورٹ کر سکتا ہے، اس آدمی کو پلیٹ فارم دے سکتا ہے، جو آدمی اچھا اور خیر کا کام کر رہا ہے، میں نہ اس کو سپورٹ دے سکتا ہوں فائنینشیلی، یہاں تک کہ میرے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم بھی نہیں ہے کہ میں اس کے ذریعے سے اس کی آواز بن سکوں۔ اگر میں نے تھرڈ پرسن کو اس سے ریلیٹ کر دیا جو اس کے لیے کچھ تعاون کر سکتا ہے، تب بھی یہ میری مدد ہوگی، تب بھی یہ میرا تعاون ہوگا، تب بھی خیر کے کام میں میری حصے داری ہو جائے گی۔ تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہم اس کے لیے زبان کے ذریعے سے، اپنی نصیحت کے ذریعے سے، اپنے دوسرے لوگوں کو اس سے جوڑ کر، اگر ہم کسی کا مورل تعاون کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہمارا ایک اچھا اور اہم تعاون ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بہت غم کی حالت میں ہے، بہت تکلیف میں ہے، اسٹریس میں ہے، بہت زیادہ اینزائٹی کا شکار ہو گیا ہے، اور اس کو مینٹل پرابلم ہونے لگی ہیں، بہت تکلیف اور اذیت سے گزر رہا ہے، تو اس کو سائیکولوجیکل اسسٹنس دینا، اس کو نفسیاتی تعاون دینا، اس کو اپنی بات چیت کے ذریعے سے ریلیکس کرنا، اس کے غم کو ہلکا کرنا، اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، اس کے ذہن کی الجھنوں کو سلجھانا، اس کے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنا، یہ بھی مورل ہیلپ اور تعاون ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، وہ بہت اکیلا فیل کرتا ہے، اس کے گھر والے نہیں ہیں، اس کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ایسے آدمی کے لیے اگر آپ اپنا ٹائم نکال کر جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کے ساتھ چند گھنٹے گزارتے ہیں، کچھ وقت اس کو دیتے ہیں، یہ بھی تعاون کا کام ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی سے ملنے جانا اس کے پاس، جس کے پیچھے تمہارا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہو، دنیا کا کچھ لینا کمانا حاصل کرنا، اس کی پوزیشن کا استعمال کرنا، ایسا کچھ نہیں، صرف تم اپنے ایمان والے بھائی کی زیارت کرنے جا رہے ہو، دیکھنے جا رہے ہو، ملنے جا رہے ہو، اپنا ٹائم نکال کر اس کو کچھ دے رہے ہو، تو تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ نیکی ہے، بہت عظیم نیکی ہے۔ کیوں؟ میں نے جو اصول آپ کے سامنے رکھا کہ مورل اسسٹنس، مورل ہیلپ، مورل سپورٹ، یہ تعاون کے اہم ترین شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ تو اس پر اگر گفتگو کی جائے تو 20-50 مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جس میں آدمی مال کے بغیر دوسرے کا تعاون کرتا ہے، دوسرے کا ہیلپر بنتا ہے، دوسرے کا خدمت کرنے والا بنتا ہے، دوسرے کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ سوچتے چلے جائیے، رشتے ناتوں کے اندر، تعلقات جو ہوتے ہیں دوست احباب کے، اس کے اندر، پڑوسیوں کے حقوق کے اندر، اور پھر ہمارے جان پہچان میں جو لوگ ہیں ان کے اندر، یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا کہ ہماری طرف سے جو بھی ان کا تعاون بغیر مال کے بھی ہو، وہ بھی تعاون کا ایک شعبہ ہے۔ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جس کی بات بہت اچھی ہوتی ہے، جس کی بات میں اثر ہوتا ہے، جس کی بات سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، جس کی بات سے لوگوں کو گائیڈنس ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، صحیح راستہ ملتا ہے، اس کی چیزوں کو فارورڈ کرنا، اس کی آواز کو دوسروں تک پہنچانا، اپنے سرکل میں اس کا تعارف کرانا، اس کے میسج اور پیغام کو وہاں تک لانا، یہ بھی ہیلپ ہے، سپورٹ ہے، خیر کے کام میں تعاون ہے۔ اب اس کے علاوہ جو نان مٹیریل، تو یہ چیزیں آ گئیں، جو مٹیریل سپورٹ ہوتا ہے وہ تو ہم سب کو معلوم ہے۔
اس میں بہت زیادہ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آدمی ہے، اس کو فائنینشیل پرابلم ہے، مالی طور پہ وہ پریشان ہے، اس کو قرض میں کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، یا بیمار ہے اور علاج کے لیے اس کے پاس انتظامات نہیں ہیں، اس کے پاس اپنے خرچے نکالنے کے انتظامات نہیں ہو رہے ہیں، جاب لیس ہو گیا ہے، اس کے پاس جاب نہیں ہے. ایسے آدمی کے لیے تعاون کرنا، مسکین ہو، فقیر ہو، مقروض ہو، بیمار ہو، تکلیف اور اذیت میں ہو، اور اس کے پاس مالی طور پر اپنے ضروریات کو پورا کرنے یا اپنی پرابلمس اور پریشانیوں کو حل کرنے کا سامان نہ ہو، تو ایسے شخص کو مالی طور پر تعاون دینا یہ تعاون ہوتا ہے، اور ہم سب اس کو تعاون سمجھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ کچھ تفصیلات اور شرطیں بھی ہیں، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. صرف مال کسی کو دے دینا یہ خالی تعاون نہیں ہوتا. مال دینے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. بہتر مال دو، اچھا مال دو، وہ چیز دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اس طرح سے دو کہ خفیہ طریقے پر چھپا کر دو کہ اس کو ہرٹ نہ ہو اور اس کو تکلیف نہ ہو. مال دینے کے بعد پھر اس کا ایکسپلائٹ نہ کرو، اس شخص کو ایکسپلائٹ نہ کرو، اس مال کے بوجھ کے نیچے دبا کر اس کو احسان مند مت بناؤ. یہ ساری تفصیلات مالی طور پر تعاون کرنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. مالی تعاون کرنا، مٹیریل سپورٹ کرنا، وہ بھی بہت ساری کنڈیشنز کے ساتھ ہے، تب وہ اچھا تعاون ہوگا، تب وہ خیر کا تعاون ہوگا. تو مالی طور پر تعاون کرنا ہو کسی کو، جو تفصیلات قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر بیان فرمائی ہیں. مالی طور پہ تعاون کرنے میں اپنے رشتہ دار کو دیکھنا، اپنے قریبی لوگوں کو دیکھنا، اپنے ماتحت لوگوں کو دیکھنا، جو تمہارے انڈر کام کرتے ہیں ان کو دیکھنا. پھر جو اللہ کے راستے میں وقف ہو گئے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے لگایا ہوا ہے کہ وہ تجارت کرنے کے لیے دنیا میں پھر نہیں پاتے ہیں، ہر جگہ جا کر اپنا مال کمانے کے اسباب نہیں اختیار کر پاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دینا جو لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور وہ اپنی عزت کو بچاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مالی تعاون کے دائرے کے اندر آتی ہیں. تو جو تعاون میں کر سکتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچنا ہے. باتیں کرنا تعاون کی بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے بارے میں ریئلائز کرنا اور اپنے سرکل کو سیٹ کرنا اور اس کے اندر تعاون کی کوشش کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے. یہ صرف اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی کوئی کہانی اور قصے کی بات نہیں ہے، اللہ کا آرڈر ہے. تعاون کرو، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. خیر کے کام میں، اچھائیوں کے کام میں، نیکی کے کام میں، اللہ والے کاموں میں تم تعاون کیا کرو. اب دیکھیے اللہ نے جو دو لفظ استعمال کیے، ایک بر اور ایک تقوی، یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں تعاون کرنے کے لیے، بر اور تقوی. بر کا جو معاملہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو خیر کر سکتا ہے، اس کے ساتھ جو نیکی کر سکتا ہے، اس کو بتایا گیا. اور بر کی تعریف تو خود قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی ایک لمبی آیت میں آئی ہے. اللہ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگو. رخ کر لینا، ایک طرف کھڑے ہو کر کے مشرق میں کرنا ہے، مغرب میں کرنا ہے، یہ نیکی کی بات نہیں ہے. جب قبلہ تبدیل ہوا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ مشرق سے مغرب کا ہو جانا، مغرب سے مشرق کا قبلے کا ہو جانا، یہ اصل بنیاد نہیں ہے نیکی کی. اللہ کے حکم کو ماننا اصل نیکی ہے. تو اس کی تفصیل آگے بتائی گئی. نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دین پر ایمان لائے، اور نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، عہد کو پورا کرے، صبر کے دامن کو تھام کر رکھے، مال کو خرچ کرے، مال کی محبت کے باوجود، مال کی چاہت، لالچ اور خواہش کے باوجود اللہ کے راستے میں مال کو دے، اپنے بھائی کا، یتیم کا، مسکین کا، اور جو ضرورت مند ہے اس کا تعاون کرے، اور صبر کے ساتھ زندگی گزارے. مشکل وقت میں، پریشانی کے وقت میں اب صبر کے دامن کو نہ چھوڑے، استقامت کی راہ کو اپناتا رہے، تقوی کی زندگی اپنے لیے لازم کرے. یہ ہے سچا نیکی کرنے والا، بر کرنے والا. بر، نیکی جس کا حکم دیا گیا ہے، وہ یہ سارے کاموں کے اندر ہوتی ہے. تو یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
کہ اگر تم اپنے باپ کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد بر کرنا چاہتے ہو، احسان کرنا چاہتے ہو، حسن سلوک کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے پاس یہ راستہ ہے کہ تمہارے باپ کے جو دوست تھے، ان کا جو سرکل تھا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑو، ان کا خیال رکھو، باپ جیسے ان کے ساتھ پیش آتے تھے تم ان کے ساتھ پیش آؤ، تو یہ بر ہے۔ جانتے ہیں ہم سب کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے کا جو حق ہے وہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم پر سب سے اولین فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ بر الوالدین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے افضل نیکی کیا ہے، تو حضور نے اس میں سے ایک والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرمایا تھا۔ نماز کو اول وقت میں اللہ کے حق کی بنیاد پر حضور نے بیان فرمایا، اور انسانوں کے حقوق کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بیان فرمایا۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جتنے بھی ہم سے قریب اور دور کے لوگ جڑتے چلے جاتے ہیں انسانوں میں سے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھا بیہیویئر رکھنا، ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ اچھا بنانا، ان کے ساتھ زندگی اچھے طریقے پر گزارنا، یہ ہمارا فرض ہے، اور یہ تعاون کرنے کے لیے پہلی بنیاد ہے کہ تم کس کے ساتھ اچھائی کر سکتے ہو۔ جو بھی اچھائی کے کام، مدد کے کام، دوسرے کو خیر دینے والے کام ہیں، اس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ ایجوکیشن کا میدان ہے، مثال کے طور پر سمجھ لیجئے، کسی کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ اب تعلیم کے لیے آدمی اگر علم کسی کو دے سکتا ہے، کسی کے پاس علم ہے، وہ علم اس تک پہنچا سکتا ہے، تو یہ کام تو تعاون کرنے میں سب سے افضل تعاون ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کی بنیاد یہی ہے، تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، دوسروں تک پہنچائے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کو بھی سپورٹ کرنا، کسی کی بھی مدد کرنا، کسی کا تعاون کرنا جو مورلی ہوتا ہے، یہاں تک کہ فائنینشیلی بھی جو ہوتا ہے، ان سب میں سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی کو ہوتی ہے کسی چیز کی، تو صحیح علم کی ہوتی ہے، صحیح گائیڈنس کی ہوتی ہے، صحیح نالج کی ہوتی ہے۔ تو جو اس میں تعاون کرتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے، وہ سب سے افضل سپورٹ کرتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب ملعون ہے، لعنت والا ہے، کیونکہ وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر اس میں انسان فتنے میں پھنس گیا تو آخرت ضائع ہو جاتی ہے، سوائے، پھر اس سے ایگزمپشن ذکر کیے، سوائے اللہ کے ذکر کے، اور جو بھی چیز اللہ کے ذکر کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، اللہ کے ذکر اور اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی چیز۔ پھر تیسری بات ذکر فرمائی، عالم، جو عالم ہے وہ اس لعنت والی دنیا سے الگ ہے، اور متعلم، علم سیکھنے والا، جو علم سیکھ رہا ہے وہ بھی اس لعنت والی دنیا سے الگ ہے۔ اللہ کا ذکر اور علم، یہ دو چیزیں ہیں، ذکر اور علم۔ ذکر کی جہاں بات تھی وہاں اللہ نے ذاکر نہیں کہا، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ذاکر نہیں کہا کہ ذکر کرنے والا، وہاں پہ کہا ذکر کا عمل۔ اب ذکر کے عمل میں نماز پڑھنے والا بھی آ گیا، ذکر کے عمل کے اندر آپ کا کیا نام ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی آ گیا، دعا کرنے والا بھی آ گیا، اور بھی جو بھی اللہ تک پہنچانے والے، اللہ کے قریب کرنے والے کام ہوتے ہیں وہ سب کرنے والا ذکر کے اندر آ جائے گا۔ دین پر، شریعت پر جو بھی عمل کر رہا ہے وہ ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن جب علم کی صفت کا بیان آیا تو وہاں اس صفت والے کو بیان کیا گیا، عالم، علم حاصل کر کے رکھنے والا اور علم کے راستے پر چلنے والا۔ یہ دو صفت رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس ملعون دنیا سے الگ ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ تعاون کرنے میں، مدد کرنے میں ایک بڑی خدمت علم کے راستے سے ہوتی ہے، خیر کی بات پہنچانے کے راستے سے ہوتی ہے، صحیح دین کو پیش کرنے کے راستے سے ہوتی ہے۔ اور علم کے اندر جو سب سے افضل علم ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ سارے علم اچھے علوم ہیں جو بھی انسان کو فائدہ پہنچاتے ہوں، جس علم سے بھی ہمیں فائدہ ملتا ہے وہ علم نافع علم ہوتا ہے۔
لیکن ان علوم کے اندر درجے ہوتے ہیں، سب سے افضل علم، اس کے بعد کا علم، اس کے بعد کا علم. تو سب سے افضل علم قرآن کا علم ہے، پھر اس کے بعد حدیث کا علم ہے، پھر ان دونوں سے جو ریلیٹڈ علوم ہوں گے، فقہ ہوگی اور دوسرے علم جو اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب آتے ہیں. پھر سائنس ہے، ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں جس کے ذریعے آدمی دوسرے کو تعاون کرتا ہے، دوسرے کی خدمت کرتا ہے، دوسرے کی ہیلپ ہوتی ہے، دوسرے کی مدد ہوتی ہے، زندگی آسان بنتی ہے. وہ سارے علوم درجہ بدرجہ آتے چلے جائیں گے. تو جو علم رکھنے والا ہے، جس علم کے ذریعے سے وہ انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، وہ سب سے افضل اور اللہ کے محبوب لوگوں میں سے ایک ہے. تو تعاون دوسرے کا کرنا، دوسرے کا سپورٹ کرنا، علم کے اندر، صحیح بات پہنچانے کے اندر، گائیڈنس کے اندر، اس کو صحیح راستہ دکھانے کے اندر، یہ بھی بہترین بر اور نیکی کے کاموں میں سے ہے. دوسری بات ذکر کی گئی تقوی. تقوی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو صحیح راستے پر چلاتے ہوئے اس کی مرضی کو حاصل کرنے کا نام ہے. اپنی پوری زندگی اور زندگی کے تمام ایشوز اور میٹرز کے اندر اللہ کے پریزنس کا خیال رکھنا، اللہ کے وجود کا لحاظ رکھنا، اللہ کے آرڈر کو نگاہوں کے سامنے رکھنا، اللہ کی مرضی اچیو کرنے کی کوشش کرنا. یہ جب ہوتا ہے تو تقوی ہوتا ہے. جب ہمارے دل کی نگاہ اللہ کو دیکھتی رہتی ہے، جب ہماری نظر اللہ کی طرف رہتی ہے، جب ہمارا مقصد اور انٹینشن اللہ کی پلیز، اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، کسی بھی عمل کے اندر جو جائز عمل ہوتا ہے تو وہ تقوی ہے. تو انسانوں کے ساتھ ریلیٹ کرنے والی چیزیں اور اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے والی چیزیں، ان میں تعاون ایک دوسرے کا ہونا چاہیے، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد ہونی چاہیے. اسی تعاون کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز کا سسٹم دیا گیا ہے، مسجدوں کا سسٹم دیا گیا ہے. کسی قوم میں اس طرح سے سسٹم موجود نہیں ہے جتنا طاقت کے ساتھ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے. کیسے دن بھر میں 5 دفعہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ اونچا دیکھتے ہیں، نہ نیچا دیکھتے ہیں، نہ امیر دیکھتے ہیں، نہ غریب دیکھتے ہیں. یہ اسی پیغام کے لیے کہ ہم سب یونائٹ ہیں، ہم سب جڑے ہوئے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ہم سب ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے ہیں. ہم میں سے ہر ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے، دوسرے کی فکر اور خیال کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ذمہ داری جو کفالت کے نظام کی ہے، میں اب اس طرف آتا ہوں، دوسرے والے حصے پر گفتگو کرنے کو کسی اور موقع کے لیے چھوڑتا ہوں. جو تعاون نہ کرنے کے حوالے سے اسم اور عدوان کی بات آئی ہے، تو کفالت کا جو نظام ہے، ایک دوسرے کے لیے ذمہ داری کو اٹھانا، میں فلاں شخص کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہوں، فلاں شخص مجھ سے نیچے ہے تو میں اس کو سپورٹ کر کے اوپر لانے کی کوشش کرتا ہوں. باہمی امداد کا رشتہ، کوئی آدمی پریشان حال ہے تو میں اس کے تعاون کے لیے کوشش کرتا ہوں. یہ اجتماعی ذمہ داری، یہ سوچ، یہ کانشیس، یہ سمجھ کہ ہماری یہ سوشل ریسپانسبلٹی ہے. اس سوشل ریسپانسبلٹی کو سمجھنا اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیمات تو وہ دی ہیں جو اخلاقی انسٹرکشنز ہیں، مورل انسٹرکشنز ہیں، جس میں ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ تم اگر خیر کے کاموں میں ضرورت کے وقت اپنے بھائی کا تعاون نہیں کرتے ہو تو تم بہت غلط کر رہے ہو. بلکہ اتنی سخت وعیدیں بھی فرمائی ہیں کہ اس کے بعد ایمان کے بارے میں خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے. ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر وہ شخص ایمان ہی نہیں لایا، مجھ پر وہ شخص ایمان ہی نہیں لایا جو پیٹ بھر کے سویا ہو اور اس کا پڑوسی رات میں بھوکا رہا ہو، اور اسے معلوم ہو کہ میرا بھائی اور میرا پڑوسی بھوکا ہے. معلوم ہونے کے بعد اگر وہ خود پیٹ بھر کے سو گیا اور اس کو شریک نہیں کیا تو پھر مجھ پر وہ ایمان لانے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، تم میں سے جس شخص کے پاس 2 لوگوں کے کھانے کا انتظام ہے وہ یہاں سے تیسرے آدمی کو لے کر جائے، جن کے پاس 3 لوگوں کے کھانے کا انتظام ہے وہ چوتھے کو لے کر جائے.
جن کے پاس 4 کا ہے وہ 5 یا 6 کو لے کر جائیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آدمی کے اندر یہ جذبہ بیدار کیا گیا ہے کہ تم اپنے پیٹ کو بھر کے جو کھاتے ہو اس کو آدھا کر لو، اپنے بھائی کا آدھا پیٹ بھرو۔ یہ کفالت ہے، ایک دوسرے کی ذمہ داری کو سنبھالنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے سامنے بتایا کہ ایک قبیلہ ایسا ہے جو بہت مجھے پسند ہے، وہ ہے قبیلہ اشعری قبیلہ۔ اشعری لوگوں کا جو قبیلہ تھا، خاندان تھا، ایک بڑی ٹرائب تھی، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، میرا ایسا رشتہ ہے ان کے ساتھ، محبت کا رشتہ، اور بہت ہی زیادہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنا سمجھنے کا رشتہ۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے ہاں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے یا کوئی کرائسس ہو جاتا ہے، کوئی فائنینشیل پرابلم آ جاتی ہیں، تو ان کا ایک طریقہ ہے، یہ لوگ یہ کرتے ہیں اپنے پورے خاندان اور پورے قبیلے کو کہتے ہیں کہ سب لا کے اناج کو ایک جگہ جمع کر دو، جس کا جو بھی اناج ہوتا ہے گھر میں، جتنا سامان ہوتا ہے، جس نے جتنا اگایا ہوتا ہے، کم زیادہ سب لا کر ایک کپڑے میں ڈال دیتے ہیں، پھر وہ لوگ برابر سب میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ کفالت کے نظام کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بتایا۔ یہ کفالت کا نظام کیسا تھا کہ جس کے پاس جو بھی ہے اس نے لا کے جمع کیا، کسی کے پاس بہت زیادہ ہے، کسی کے پاس بہت کم ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس درمیانی ہے، جتنا ہے سب نے لا کے ڈال دیا۔ اناج، غلہ، جس کے ذریعے سے ہمارے گھر کا چولہا جلتا ہے، اس کو جمع کرنے کے بعد سب کو برابر تقسیم کر دیا۔ اس نظام کو حضور نے بہت پسند فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے کی کفالت کا نظام، ایک دوسرے کے تعاون کا نظام ہے۔ تو یہ احکامات ایک درجے میں وہ ہیں جو مورل انسٹرکشنز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دوسری طرف جب اگر سیاسی نظام اسلامی ہوگا، اسلامی حکومت کا نظام ہوگا، تو پھر آرڈرز اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر احکامات دیے ہیں۔ جب قحط سالی کا زمانہ ہو تو اس میں الگ آرڈرز ہوتے ہیں۔ جب فائنینشیل کرائسس میں لوگ ہوں گے تو ان کے تعاون کے لیے اس علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری، اور وہ نہیں کر سکتے تو بیت المال کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ انہوں نے جو بچہ بھی پیدا ہوتا تھا اس کے لیے 100 درہم طے کر دیے تھے، اس کے حق کے طور پر، کہ اس کو اپنی ضروریات جو اس کے گھر میں لاگو ہو رہی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے انتظامات کیے جا سکیں۔ اور اسلام کا ایک نظام عاقلہ کا نظام ہے، عقل کا نظام کہلاتا ہے، کہ اس میں اگر کوئی مالی تاوان یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی بڑی ذمہ داری مالی کسی شخص پر آ گئی، گھر کے، خاندان کے، علاقے کے، بستی کے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس کے اور دیگر رشتہ دار جو عصبہ کہلاتے ہیں، عاقلہ کہلاتے ہیں، ان کو مل کر کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک نظام ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی آدمی مرا ہوا پایا گیا اور کوئی قاتل نہیں مل رہا ہے تو وہاں کے 50 لوگوں سے گواہی لی جاتی ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ پہلے تو یہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس علاقے میں قتل ہوا ہے تو کس نے کیا، اگر نہیں مل رہا ہے تو اخیر میں، کیونکہ اسلام کے اندر کوئی بھی خون ضائع نہیں جاتا ہے، اگر اس کا قصاص نہیں، چور پکڑا گیا، قاتل نہیں پکڑا گیا اور نہیں مل سکا، مالی مدد اور مالی جو تاوان ہے وہ تو دینا ہی دینا پڑتا ہے۔ تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے اس پورے بستی والوں کو مل کر دیت ادا کرنی پڑتی ہے، سب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور اگر وہ نہیں دے سکتے ہیں تو بیت المال کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ نظام کفالت کا نظام ہے، ایک دوسرے کے تعاون کا نظام ہے۔ اسی طرح اگر کچھ کرائسس کا زمانہ ہے یا کرائسس کا نہیں بھی ہے اور کچھ چیزوں کی شارٹیج ہو رہی ہے، کچھ ضروری سامان جو ہوتے ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، اناج ہے، غلہ ہے، اس کی شارٹیج ہو رہی، ایسے موقع پر کسی بیوپار کرنے والے، تجارت کرنے والے کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ زیادہ کوانٹٹی اپنے پاس سیو کر کے رکھے، اسے ریلیز ہی کرنا پڑے گا۔ اسلام کا یہ آرڈر ہے، احتکار کی اجازت نہیں ہے۔ احتکار کا مطلب ہوتا ہے کہ ضروریات زندگی کے جو چیزیں ہیں، ضروریات زندگی جو ہیں، اس کو مارکیٹ سے روک کر رکھنا
تاکہ جب تھوڑا زیادہ شارٹیج کا دور آ جائے تب اس کو تھوڑا تھوڑا ریلیز کر کے زیادہ پیسہ کمایا جا سکے۔ اسلامی ریاست میں، اسلامی نظام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے حالات میں زبردستی اس سے ریلیز کرایا جائے گا اور اس کو لے کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جب بھوکمری کا عالم ہوتا ہے، جب بھوکمری پھیلی ہوئی ہو، کھانے اور غلے کے انتظامات نہ ہو، لوگ بھوک سے پریشان ہوں، ایسے موقع پر اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے، وہ دور الگ ہے، اس کے احکامات مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو کفالت کے نظام اور باہمی امداد کے سلسلے میں اسلام نے مورل انسٹرکشنز بھی دیے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل انسٹرکشنز بھی دیے ہیں۔ ایک سماجی طور پر اویئرنیس پیدا کرنے اور رسپانسبلٹی کو اپنے اوپر لینے کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، اور جب اسلامی نظام کہیں پر قائم ہو تو وہاں پر تو پھر ظاہر ہے ایک بڑی ذمہ داری خلیفہ پر، حاکم پر، رہبر پر ڈالی ہی ہے، اور پورے اس نظام کو اسی کے مطابق چلایا ہے۔ تو اس کفالت کے اور باہمی امداد کے اسلامی نظام کو ہمیں اپنے دائرے کے اندر اختیار کرنا چاہیے، اپنے دائرے کے اندر اس نظام کو اپلائی کرنا چاہیے، تاکہ ہم ایک اچھا، مضبوط، پائیدار، طاقتور خاندان بھی بنا سکیں اور ایک مضبوط بستی بنا سکیں، جس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی ہو، یونٹی بھی ہو، اور تعاون کے جذبے کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر پورا اعتماد بھی ہو۔ پھر اس کے ذریعے سے دوسرے حملہ آور کبھی بھی اس قوم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایسے لوگوں کو توڑ نہیں سکتے جن کے دل بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، اور دل ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی بنیاد پر جڑتے ہیں، باقی کسی اور ذریعے سے دلوں کو جوڑنے کا کام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس بارے میں فکر کرنی چاہیے اور اپنے اپنے دائرے کے اندر کوشش کر کے اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے والا اور کفالت کے اس اسلامی نظام کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنے والا بنائے، اپنے خاندان کے دائرے میں، اپنی بستی اور سماج کے دائرے میں اس کو لے کر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔